Assalamu alaikum. We are studying our valediction, forbidding mourning. So that is by John Donne. So valediction means farewell. खुदा हाफिज कहना. So यहाँ पे वो अगेन अपनी मिस्ट्रेस से अपनी वाइफ से टाइमली जुदा हो रहा है और उसने रो रो के तूफान मचा रखा है. So ये बेसिकली उसको अब कंसोलेशन दे रहा है. As virtuous men passed mildly away and whispered to their souls to go, whilst some of their sad friends do say, the breath goes now, and some say, no. कि जैसे वर्चुअस पीपल बड़ी खामोशी से फोत हो जाते हैं, इस दुनिया से अगली दुनिया में चले जाते हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी सोल को विस्पर किया कि अब निकल जाओ हमारी बॉडी से, यानी उनकी मर्ज़ी से उनकी सोल उनकी बॉडी से चली जाती है. हम उनकी जिस्म में कोई तड़प नहीं देखते, कोई इस तरह की वाज़ेह चेंज नज़र नहीं आती. और ये इतना स्लो और एक स्मूथ प्रोसेस होता है शिफ्टिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर कि जो लोग उनकी डेथ बेड पे खड़े होते हैं, उनके दोस्त यार, वो भी शक में होते हैं कि आया कि इंसान ज़िंदा है या वो फोत हो गया. सो वो कह रहे जिस तरह वर्चुअस पीपल जुदा होते हैं, let us make melt and make no noise. आओ हम भी इस तरह मेल्ट हो जाएं और कोई शोर ना करें इस बारे में. यानी हम एक दूसरे से ऐसे जुदा हों जिस तरह सोल से बॉडी जुदा होती है वर्चुअस पीपल की, इस तरह हम एक दूसरे से जुदा हों. No tears flood, no sigh tempests move. कि ना आंसुओं का सैलाब आए, ना आहों का तूफान आए. It were profanation of our joys. ये जो टी से पहले एक like you can say एक inverted comma type है. So that shows कि it is it. So it says it were. So to were यानी it were profanation of our joys. ये हमारी happiness की तौहीन है, बेहुरमती है. To tell the laity our love. लेटी यानी लेमन आम लोग, कि हम आम लोगों को अपनी मोहब्बत के बारे में बताएं कि हम अगर आहो बका करके जुदा होंगे तो ज़ाहिर बात है सबको खबर लगेगी, और ये हमारी मोहब्बत की तौहीन है. Moving of the earth brings harms and fears. Men reckon what it did and meant. But trepidation of the spheres, though greater far, is innocent. सो वो आम लोगों को तशबीह दे रहा है ज़मीन से और अपने आप को सियारों से. कि जब ज़मीन हिलती है तो हार्म्स और फेयर्स होते हैं. अर्थक्वेक आता है ज़मीन के हिलने से और बड़े नुकसानात होते हैं, खौफ पैदा होता है, और लोग बाद में तखमीना लगाते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या रीज़न थी, कितने रेक्टर स्केल के ऊपर अर्थक्वेक आया, कहाँ पे इसका मरकज़ था, कितना नुकसान हुआ. तो ज़मीन का हिलना, अब ज़मीन जो कि बेसर एलिमेंट समझा जाता है. आपने अगर पढ़ा रेप ऑफ द लॉक को, तो उसमें पोप जो सेल्फ्स की कैटेगरी बताता है, तो उसमें से जो हाईएस्ट सेल्फ है दे डील विद द स्टार्स एंड स्फेयर्स, और उसके बाद वाली जो हैं वो डील करती हैं ब्रिटिश थ्रोन से, और फिर नीचे वाली करती हैं आम इंसान से और फीमेल फोक से. सो ज़मीन को थोड़ा सा बेसर समझा जाता है. तो यहाँ पे वो ज़मीन को आम लोगों से तशबीह दे रहे हैं और अपने आप को स्फेयर से, कि जब आम लोग जुदा होते हैं तो हलचल मच जाती है, भूचाल मच जाता है, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, चीखों की आवाज़ आती है. बट रेपिटेशन यानी जो मूवमेंट है स्फेयर्स की, यानी वो जो आसमान में सियारे हैं उनकी जो मूवमेंट है, हालांकि वो ज़मीन से बहुत बड़े हैं, दो ग्रेटर फॉर इज़ इनोसेंट, लेकिन उनकी मूवमेंट से कुछ कायनात में हलचल नहीं होती. तो हम भी उन सियारों की तरह जुदा हों, उनकी तरह रहें, मूवमेंट हमारी ऐसी हो कि हम एक इनोसेंट माना में जुदा हों खामोशी से. डल सब ल्यूनरी लवर्स लव. सब ल्यूनर यानी ज़मीन को कह रहा है, यानी एक निचले तबके का, निचले दर्जे का सियारा यानी ज़मीन. इसके जो डल लवर्स हैं उनका जो लव है, whose soul is sense, who believe in senses, who believe in the use of five senses, in sense of taste, sense of smell, sense of seeing, sense of hearing, sense of touch.
سو دوز پیپل کین ناٹ ایڈمٹ ایبسنس. وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے قریب رہنے کو محبت کہتے ہیں. بیکاز اٹ ڈیتھ ریموو دوز تھنگس وچ ایلیمنٹڈ اٹ. کیونکہ اس سے جب وہ جدا ہوتے ہیں تو وہ ان کا ایلیمنٹ چونکہ سینس ہے، تو جب وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. بٹ وی بائی اے لو سو مچ ریفائنڈ، لیکن ہم جن کی محبت اتنی ریفائنڈ ہے اور جن کو محبت نے اتنا ریفائن کر دیا ہے، دیٹ اوور سیلفس نو ناٹ وٹ اٹ از، کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہماری محبت کس بلندی پہ ہے. انٹر ایشیوڈ آف دا مائنڈ، اور ہماری محبت آپس میں لنک ہونی چاہیے مینٹلی، جس طرح ٹیلی پیتھی میں لوگ مائنڈ ٹو مائنڈ لنک بناتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مینٹلی طور پہ کنیکٹڈ ہونا چاہیے ایک دوسرے سے. careless eyes, lips and hands to miss. And we should not be missing each other's eyes, lips, hands, parts of body, the complete physique of a person. ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو یہ ایشورنس ہی کافی ہے ہمارے لیے. اب یہاں پہ وہ کانسیٹس یوز کر رہا ہے. our two souls therefore which are one، ہماری دونوں کی روحیں جو کہ ایک ہیں. though I must go, endure not yet a breach, but an expansion like gold to airy thinness speed. اور اگر میں دور جاتا ہوں تو اس چیز کو ایک بریچ مت سمجھو، بلکہ اسے ایکسپینشن سمجھو محبت کی، کہ جدائی کے بعد ملنے میں زیادہ مزہ ہے. اور جدائی ہے تو وہ محبت ایکسپینڈ ہو رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. جس سے گولڈ ہے اس کو چھوٹی چھوٹے پیسز میں تھن کیا جاتا ہے اور وہ پھیل جاتا ہے. جس طرح آپ نے کسی زمانے میں یا آپ کے آباء و اجداد نے یہ ٹرک کیا ہوگا کہ ریلوے ٹریک کے اوپر ایک سکہ رکھ دیا جاتا تھا. اس زمانے میں تو سکے موٹے ہوتے تھے، آج کل کا سکہ تو ٹرین کی سپیڈ سے غائب ہو جاتا ہے. تو جب وہ ٹرین گزر جاتی تھی تو موٹا سکہ گول ہو کے تقریباً میلٹ ہو کے ٹرین کی پٹری سے چمٹ جاتا تھا، یعنی اس کا سائز، اس کا حجم بڑھ جاتا تھا. اس سے گولڈ کو بیٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی پتلی تہ میں آ جائے، پھیل جائے، تاکہ اس کو اچھی طرح زیور میں کنورٹ کیا جائے. تو کہہ رہے کہ ہماری محبت میں ایسی ایکسپینشن ہونی چاہیے، بریچ نہیں ہونی چاہیے. کہہ رہے یہ اس صورت میں کہ اگر ہماری سولز دو ہیں، لیکن if they be اگر ہماری سول ایک ہے، اور اگر if they be two، اور اگر ہماری سولز دو ہیں، so they are two so as stiff twin compasses are two. اب ایک میتھمیٹیکل انسٹرومنٹ کو یہاں محبت سے تشبیہ دے رہا ہے جس کا کہیں سے محبت سے لنک نہیں بنتا. یعنی میتھس انتہائی میرے حوالے سے، آپ کی اپنی رائے ہوگی، ایک بورنگ سبجیکٹ ہے. لٹریچر والے اکثر میتھس میں کمزور ہوتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں جب بیسک ضرب تقسیم 3-4 کلاس تک آ جاتی ہے تو آگے پیتھاگورس کا جو ہے پرابلم اور باقی جو ہم 10 مسئلے پڑھتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا جو ہم نے آج تک پریکٹیکل لائف میں یوز نہیں کیے. تو یہاں پہ ایک میتھمیٹیکل انسٹرومنٹ کو محبت سے تشبیہ دے رہا ہے جو کہ اپیرنٹلی بڑا ایک بورنگ سا ٹاسک لگ رہا ہے، لیکن وہ اتنی خوبصورت انداز میں لنک کرتا ہے دو بڑے ڈفرینٹ آئیڈیاز کو. دس از دا یوز آف کنسیٹ، کہ وہ ایسی فار فیچڈ امیجری کو لنک کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ دس از یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی. سو وہ کہتا ہے جی کہ ہم اگر ہماری سولز دو ہیں تو وہ ان ٹو کمپسز کی طرح ہیں جو آپ نے پرکار دیکھی ہوگی جس کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک پوائنٹڈ ہوتا ہے جس میں پن ہوتی ہے جو کاغذ میں لگتا ہے، ایک پہ پینسل ہوتی ہے جو دوسری طرف پھرتا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ thy soul the fixed root makes no show. تم وہ ہو جو گھر پہ ہو، چونکہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، تم نے حال دعائی مچائی ہوئی ہے. تم وہ روٹ ہو جو کہ فکسڈ ہوتا ہے اور ہلتا نہیں ہے. to move but death if the other do. تم تب ہلو گی جب میں ہلوں گا. یعنی پرکار جب اپنے چکر لگاتی ہے تو وہ ایک چھوٹے سے مدار کے اندر وہ جو ایک پرکار کا وہ پن والا حصہ جو کہ پیپر میں ہوتا ہے تھوڑا سا وہ بھی گھوم رہا ہوتا ہے، اور بڑا چکر وہ دوسرے والا حصہ لگا رہا ہے. and though it in the center set، اور تم بے شک سینٹر میں ہو یعنی گھر پہ ہو. it when the other for death roam، اور دوسرا حصہ جب چلے گا چکر پورا کرے گا. it leans and hearkens after it، تمہارا جھکاؤ میری طرف ہی ہے. جس طرح پرکار اوپر سے جڑی ہوئی ہے، دونوں سرے ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے ہیں، نیچے سے وہ کھلے ہوئے ہیں. and grows erect as that comes home، اور جب میں گھر پہ واپس آتا ہوں، یعنی پرکار جب بند کرتے ہیں تو دونوں سرے
واپس اکٹھے ہو جاتے ہیں. سو یہ اس نے تشبیہ دی اپنی اور اپنی بیلوڈ کی کہ بیلوڈ وہ سرا ہے جو گھر پہ ہے, میں وہ جو باہر چکر لگا رہا ہے. چکر لگانے کے بعد وہ سرا بند ہو جائے گا. اٹ مینس کہ ہی ہیز کم بیک ہوم. Such will thou be to me who must, like the other foot obliquely run. تم میرے لیے ایسی ہونی چاہیے کہ جو دوسرے فوٹ کے ساتھ اس کو سپورٹ کرے, اس کو رو کے نہ دکھائے بلکہ اس کو سپورٹ کرے, اس کے ساتھ رہے. Thy firmness makes my circle just. اور جتنی تم مضبوط ہو, کھبی ہوئی ہو, اتنا میرا سرکل خوبصورت رہے گا. ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ایک سرکل بناتے ہوئے پین اگر وہ کھبا ہوا حصہ تھوڑا سا ہل جائے تو وہ جو پیسڈ پین ہوتی ہے اس کے ہلنے سے سرکل خراب ہو جاتا ہے. تو دس از ڈسلوائلٹی جو وہ کہہ رہا ہے. اور اگر وہ تم تھوڑا سا ہلی تو میرا سرکل بھی خراب ہو جائے گا. تو تم جتنی فرم رہو گی میرا سرکل ٹھیک رہے گا. اینڈ میکس می اینڈ ویئر آئی بگن, اور میں دوبارہ اسی سرے کو آ کے ٹچ کروں گا جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. سو دیٹ آل ڈپینڈس آن یو. سو بجائے اس کے کہ رونا دھونا کرو, مجھے سپورٹ کرو, میرے لیے دعا کرو, میرا ویٹ کرو, میں انشاءاللہ واپس آ کے تم سے ہی ملوں گا. So this was an exquisite example that he has quoted about the use of conceit, which is a particular trait of metaphysical poetry. So thank you very much. I hope you nazam aapko samajh aa gayi. Coming with plenty more. Thank you.